15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 55 انشاءاللہ ادھر سے ہم آگے سماعت کریں گے۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے رکوع شروع کیا تھا اس کے اندر جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی علیہ السلام آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے وہ بات کہا کریں جو اچھی ہو، یعنی حسن اخلاق سے گفتگو کیا کریں، اور ایک تفسیر کے مطابق میرے بندوں کو کہہ دیں جب بھی دینی کوئی بات کہیں، دین کی طرف بلائیں تو اچھے انداز میں نرم لہجے کے ساتھ بلائیں، کہ سختی سے بہت سارے لوگ حق بات کو قبول نہیں کر پاتے۔ اور فرمایا بے شک شیطان میرے بندوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، خصوصاً جو غیر مسلم ہیں انہیں کہا جا رہا، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پہ رحم فرمائے اور چاہے تو تم پر عذاب نازل فرما دے، یعنی اس دنیا کے اندر کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے اور چاہے تو تمہاری گرفت بھی فرما سکتا ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا رہی، کفار آخرت میں اللہ کی ناراضگی ان پر ضرور ہوگی اور اللہ کا عذاب ضرور ہوگا۔ یہ صرف دنیاوی معاملہ ہے کہ یہاں انہیں چھوٹ دی جاتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ آپ کو ان پر ہم نے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کل آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ کیوں نہیں ایمان لائے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ دین، نرمی سے انہیں اپنا پیغام پہنچا دینا، حق کی رہنمائی کر دینا، باقی آپ ہر ایک کے ذمہ دار اس طور پر نہیں کہ کل آپ سے پوچھ گچھ ہو۔ اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمینوں میں ہیں، سب کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، حضرت موسیٰ کو دیگر نبیوں پہ فضیلت دی، حضرت ابراہیم کو اور انبیاء پہ فضیلت دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور فرمایا ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اور انہی کے قریب علاقوں کے اندر رہنے والے اہل یہود کو دین کی تبلیغ فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ کے بعد تو کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا، ہم تو بس ان کے ماننے والے ہیں، اور تورات کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا، وہ ہم ان پر ایمان لے آئے، اب ہم کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اللہ نے ان کے مقابلے میں آیت نازل فرمائی کہ تم داؤد علیہ السلام کو تو مانتے ہو، تم ان کے بعد اترنے والی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترنے والی کتاب زبور کو تو مانتے ہو، تو جب یہ ممکن ہے اور تم مانتے بھی ہو تو پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ یہ بات تمہاری غلط ہے کہ موسیٰ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے، موسیٰ کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئی، حالانکہ تم خود مانتے ہو۔ تو یہ اس انداز میں آیت مبارکہ اتری۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ ان کے بھی درجے بلند فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی درجے بلند فرمائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اللہ نے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب آگے پھر انہی لوگوں کو جو اہل کتاب تھے اور پھر انہی سے ملے جلے کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے کہ جنہوں نے پتھر کے بت بھی بنانا شروع کر دیے نبیوں کے اور نیک لوگوں کے۔ چنانچہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ کہتے تھے عیسائی یہ اللہ کے بیٹے ہیں،
اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کو بھی کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آیت یوں ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ ان کو مان کر ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ یہ تو خود اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں، مخلوق ہیں، یہ خدا نہیں، وہ تو خود اللہ کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا اگر میں نے کہا تو مجھ سے زیادہ تو جاننے والا ہے، میں نے تو ان کو نہیں کہا، یہ بات انہوں نے از خود اپنا لی ہے، میں نے ان کو نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کروں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ان کے شرک کی دو کیفیتیں تھیں، ایک تو وہ جو مظاہر قدرت ہیں، چاند، سورج، ستارے، اور ایک صورت تھی نیک لوگ یا انبیاء علیہ السلام کی عبادت، ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا شریک ماننا۔ تو فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے حبیب کہہ دیجئے انہیں پکارو، انہیں بلا لو جن کے تم اپنے زعم اور گمان کے مطابق عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ مالک نہیں تم سے ضرر کو دور کرنے کے اور اس کو بدل دینے کے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جن کے تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون سا معاملہ ہوگا جو رب کے ہمیں قریب کر دے گا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام جن کے تم عبادت میں لگے ہو، وہ تو یہ نہیں کرتے، وہ تو خود اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو تم ان کی عبادت بھی چھوڑو، ان کو شریک بنانا بھی چھوڑو، اور جن کی وہ خود عبادت کرتے ہیں تم بھی اسی کو مانو۔ اسی طرح جس طرح انبیاء کی عبادت کی جاتی تھی، کچھ صالحین کی عبادت کی جاتی تھی، جیسے صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑ ہیں، اصل میں یہ دو فرد تھے نیک، ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی یاد میں پتھر نصب کر لیے پہاڑوں پر، پھر وہاں عبادت کی جاتی تھی، پھر اس کو ختم کیا گیا اہل اسلام کی طرف سے، اور ایک پرانا طرز جو حضرت بی بی ہاجرہ کے انداز میں یا ان کے دوڑنے کی ایک یاد تھی، وہ حاجیوں کے لیے مقرر کر دی گئی۔ لیکن ادھر بھی حکم ہے کہ جب تم صفا پہ چڑھو یا مروہ پہ چڑھو تو تم اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، اور وہاں رخ کر کے دیکھو تم اللہ کے گھر کو، اور وہاں کھڑے ہو کے دعا کرو اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری عبادت قبول کر لے، ہمارے مرحومین کی بخشش کر دے۔ اس پتھر پہ جانے آنے کی یاد اپنی جگہ، لیکن وہاں کھڑے ہو کر بھی مسلمان یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے عبادت فقط اللہ عز و جل کی۔ 7 چکر لگائے گا، 7 چکر میں حکم یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھے اور وہاں کھڑے ہو کے اس چکر میں یہ دعا پڑھے، اس میں یہ دعا پڑھے، اس میں یہ دعا پڑھے۔ سارے توحید
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرنے کے کلمات وہاں وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک ملتا جلتا تصور، کیا مزارات، صالحین کے مزارات پہ جانا، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے مزار پہ جانا، کیا یہ بھی اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے یہودی، عیسائی یا بتوں کی پوجا کرنے والے کر رہے تھے؟ تو جواب ہے ایسا نہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی مزار پر جا کر ان کی عبادت نہیں کرتا، نہ ان کو خدا کا بیٹا مانتا، نہ ان کو خدا علیہ عز و جل کا شریک مانتا، نہیں۔ سارے مسلمان یہاں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، زیارت پہ چلے جاتے۔ صالحین کی قبروں کی زیارت یہ منع نہیں ہے۔ حدیث مبارک سنا رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام کے اندر قبرستان جانے سے منع فرمایا کہ لوگ جب کبھی جاتے تھے تو اس پتھر کی انہیں یاد آتی تھی، اس پوجا پاٹ کی یاد آتی تھی، مسلمانوں کو منع تھا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں توحید کا سلسلہ، عقیدہ راسخ ہو گیا تو پھر حضور نے فرمایا، باقاعدہ الفاظ ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے جانے سے منع کیا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ فزوروها، لیکن اب تم جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ وترق القلب وتزہد الدنیا، او کما قال علیہ السلام، کیونکہ قبروں کو دیکھنے جانا، ادھر زیارت کو جانا، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا، یہ تمہیں دنیا سے بے رغبت کرے گا اور تمہاری آنکھوں کو بہا کر تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب تم جایا کرو۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضور کا حکم بھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل بھی۔ جب غزوہ احد کے شہداء شہید ہوئے 2-3 ہجری کے اندر، تو آپ کے بہت ہی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شہید ہوئے اور دیگر لوگ بھی۔ تو احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں درج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے احد جایا کرتے تھے، ہر ہفتے احد جاتے تھے مدینہ پاک سے، اپنے گھر در دولت سے وہاں زیارت کرنے، دعا پڑھنے۔ اسی طرح شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ حدیث موجود ہے کہ بی بی عائشہ کے گھر موجود تھے، رات کو اٹھیں، بیدار ہوئیں تو حضور کو نہ پایا، ادھر ادھر ٹٹولا، اندھیرا تھا، نہیں ملے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع پر پایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دعا فرما رہے۔ بی بی عائشہ کی حدیث، صحیح حدیث ہے کہ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کو جاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو پھر آپ نے انہیں دعا سکھائی جو ہم قبرستان جانے کی دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ جو دعا ہے یہ بی بی عائشہ کو سکھائی۔ اگر ناجائز ہوتا تو حضور انہیں فرما دیتے، عائشہ یہاں جانا شرک ہے، کفر ہے، حضور خود نہ جاتے، حضور یہ نہ فرماتے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی۔ تو قبرستان جانا، صالحین کے مزارات پر جانا یہ منع نہیں ہے، کفر و شرک نہیں ہے۔ جس چیز کی یہاں ممانعت ہو رہی ہے وہ ہے جس کے اندر وہ اللہ کا شریک ٹھہرا دے، جس طرح اہل یہود اور عیسائی کرتے تھے۔ اب اور آگے آ جائیے، اگر بالفرض مزار کے دائیں بائیں کوئی غیر شرعی حرکت ہو رہی ہے، کوئی چرسی، کوئی بنگیڑی، کوئی ناچ گانا، کوئی میلہ ٹھیلا، تو شریعت مطہرہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ علماء اسلام نے کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کی۔ جو ناجائز ہے، جو شرعاً حرام ہے، وہ کسی بھی جگہ ہو،
چاہے وہ بیچ چوراہے پر ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ مزار میں ہو، نیک جگہوں پر اس کا گناہ میں کہتا ہوں اور زیادہ بڑھ جائے گا، کہ یہاں تو تمہیں آخرت کی یاد آنی چاہیے تھی کہ تم الٹے کام کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے۔ تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن ایک غلط کام کی وجہ سے آپ مکمل طور پہ مزارات کی مخالفت کر کے اسے شرک اور کفر کا حکم لگا دیں، یہ درست نہیں۔ بعض تو اتنے عقل کے کورے اور اندھے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضری کو بھی ناجائز لکھا ہے کہ وہاں بھی نہ جائیں، اب کچھ نہیں ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو حج کرے اور پھر میری زیارت کو نہ آئے، من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ حضرت بلال پردہ فرمانے کے بعد ملک شام چلے گئے، وہاں خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پھر فرمایا یا بلال ما هذه الجفوة، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تم ہم سے ملنے بھی نہیں آتے۔ صبح اٹھے تو حضرت بلال رو رو کے ہلکان ہو گئے، اور اسی وقت تہیہ کر لیا کہ میں اب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ضرور کروں گا، اور وہاں پہنچ گئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بعض چیزوں کو مکس کر کے غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور ایسے وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے علم میں پختہ نہیں، یا علم کو چھپانا ان کا ایک وتیرہ اور طریقہ بن گیا ہے۔ بات پوری کی جائے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جس انداز میں قرآن اترا ہے، جس بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اسی کو بیان کیا جائے، اپنی طرف سے تشریح اس کی غلط نہ کی جائے، اس کے اوپر بھی کل قیامت میں پکڑ ہوگی۔ فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور ہم ہر بستی کو قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قیامت سے پہلے بستیوں کو عذاب اور ہلاکت۔ فرمایا کہ جب مسلمان اختتام میں ہوں گے تو ایسے موقع پر ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں سے ہوتی ہوئی گزرے گی اور ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس وقت جب روئے زمین پہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے کیفیت یہ ہوگی کہ قیامت برپا ہوگی اور سخت ترین پکڑ ہوگی، حتیٰ کہ جیسے سورہ حج کے آغاز میں بتایا کہ اتنی شدت ہوگی کہ ایک جوان اچانک سے سفید بال ہو کر بوڑھا ہو جائے گا، ایک اونٹنی جو حاملہ ہوگی وہ اپنے حمل کو فوراً کچا جن دے گی۔ اس قدر کی شدت ہوگی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ضرور آبادیوں کو عذاب دے کر فنا فرمائے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ آخر میں 2 آیتیں ہیں، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو، قریب اہل یہود کو کہا، ارشاد فرمایا، تعلیم دی کہ تم اللہ کی توحید کو مان لو، تو مکے والوں نے خصوصاً یہ آپ سے تقاضا کیا کہ آپ سے ہمارا تقاضا یہ ہے کہ حرم کے قریب قریب یہ جتنے پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹوا دیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ سارے پہاڑ یہاں سے ہٹوا دیں، اور یہ چٹیل اور پیاری زمین کروا دیں۔ ہمارے ہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو یہاں پہ زمین کھیتی باڑی کاشت کے قابل ہو جائے، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ یعنی وہ ایمان لانے میں بھی دنیاوی منفعت ڈھونڈ رہے تھے۔ یہی کچھ صورتحال آج ہماری مسلمانوں کی ایمان کے حوالے سے تو نہیں لیکن دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے، کہ اگر کسی شیخ سے بیعت ہونا ہے،
اپنے سلسلے کو جوڑنا ہے تو بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے جو مالدار ہوں، اثر و رسوخ والے ہوں، ایسے ہوں ویسے ہوں، حالانکہ دنیاوی معاملے کا آخرت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں لیکن دلوں کے غنی ہیں، اعمال کے ان کے پاس خزانے ہیں، روحانیت کے وہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ کچھ کیفیت تھی تو ارشاد فرمایا، اور ان کے منہ مانگے جو معجزات تھے یا طلب تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز روک رہی ہے کہ پہلے لوگ بھی فرمائشی معجزات کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو کہ بصیرت افروز نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا۔ انہوں نے تقاضا کیا تھا نا، اگر آپ حضرت صالح آپ نبی ہیں، یہ پہاڑ ہے چر جائے، اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، باہر آ کے وہ بچے کو بھی جنے، خوبصورت اونٹنی ہو، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے معجزہ دکھایا پھر بھی نہیں ایمان لائے، بلکہ الٹا انہوں نے اس معجزے کی اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم صرف ڈرانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں کہ ڈرو، جو اللہ اس بات پر قادر ہے وہ تمہاری پکڑ کر بھی قادر ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ وہ جو آپ کو ہم نے جلوہ دکھایا وہ بھی آزمائش کے لیے تھا کہ اب کون ان کو مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اور فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اسی طرح وہ درخت بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ جہنم میں ایک درخت ہے زقوم، اس کا چہرہ شیطان جیسا ہے، یعنی اس کی شکل، اور کانٹے دار ہے۔ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کو کھانے کو وہ زقوم دیا جائے گا، کوئی نرم کوئی ذائقے دار چیز نہیں دی جائے گی۔ وہ جیسے ہی منہ میں ڈالیں گے زبان منہ سب ان کو کانٹے چبھ جائیں گے۔ جب وہ حلق سے اترے گا تو اندر چیرتا ہوا جائے گا، اور پھر اوپر سے جب اس کے حلق میں اٹک جائے گا تو کہا جائے گا اس کو ماء حمیم، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دو۔ جب وہ پانی پیے گا رگیں گل جائیں گی اور وہ کانٹا کاٹتے ہوئے اس کے پیٹ سے ہوتا ہوا اس کے پخانے کی جگہ سے باہر نکل جائے گا، پھر اسے دوبارہ دوسرا دے دیا جائے گا، اور اسی طرح جہنم میں اسے عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو ہے ہم نے آزمائش کے لیے، ہم نے ڈرانے کے لیے آپ کو بتایا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، سو ہمارا ڈرانا تو صرف ان کی سرکوشی کو ہی بڑھا رہا ہے، یعنی یہ لوگ سرکشی کر رہے ہیں، آ نہیں رہے، حالانکہ یہ چیز ان کو ڈرانا دھمکانا اسی وجہ سے تاکہ یہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔